بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مدد ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ذوالنون مصری، آپ کا اسم گرامی صوبان بن ابراہیم المصری اور لقب ذوالنون مصری ہے۔ آپ کا شمار طبقات اولیاء کے اولیاء کرام میں ہوتا ہے، چنانچہ آپ نے اپنے آپ کو مخلوق سے پوشیدہ رکھنے میں سعی بلیغ سے کام لیا، اس لیے جب تک زندہ رہے تو اکثر لوگ آپ کے منکر رہے، اور جب تک آپ نے وفات نہ پا گئے کوئی شخص بھی آپ کے حالات سے واقف نہ ہو سکا۔ وہ کہ بعد لوگ آپ کی کرامات پر بھی متحیر ہوا کرتے، لیکن اہل مصر آپ کو زندیق کہنے لگے۔ ایک بار سب نے متفق ہو کر خلیفہ وقت متوکل عبادی کو ان کے حالات سے مطلع کیا۔ خلیفہ نے آپ کو پابند بنزیر دربار خلافت میں بلایا۔ راستے میں ایک عورت نے آپ کو دیکھا تو کہا، خبردار، اس مرد خلیفہ سے ہرگز نہ ڈرنا، وہ بھی تمہاری طرح کا ایک بندہ ہے۔ جب تک خدا کی طرف سے حکم نہ ہو کوئی بندہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب خلیفہ کے سامنے پہنچے تو اس نے 40 دن کے لیے قید کروا دیا۔ اسی اثناء میں حضرت بشر حفی کی مشیرہ آپ رضی اللہ عنہ کو ہر روز ایک روٹی کھانے کے لیے پہنچا دیتی، لیکن جب آپ کو قید سے نکالا گیا تو وہ 40 روٹیاں بدستور موجود تھیں۔ ہمشیرہ حضرت بشر حفی نے کہا، جانتے ہو کہ یہ روٹی حلال کمائی کی ہے، پھر بھی آپ نے اس روٹی کو نہیں کھایا۔ جواب میں فرمایا، ان روٹیوں کو داروغہ جیل کا ہاتھ لگ چکا تھا، اس لیے میں نے روٹیوں کو نہیں کھایا۔ حضرت ذوالنون مصری فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک مقروض شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے درخواست کی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے قرض ادا کروں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک پتھر اٹھا کر اس کو دیا اور کہا کہ اس کو جا کر بازار میں فروخت کر دو۔ قدرت الہی سے وہ پتھر زمرد بن گیا، جس کو شخص نے 400 درہم کے عوض فروخت کر کے اپنا قرض ادا کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون گریہ زاری کرتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا حضرت، میں دریائے نیل کے کنارے جا رہی تھی کہ میرے بچے کو مگر مچھ نے اچک لیا ہے، خدا را میری مدد فرمائیں۔ اس عورت کی بے قراری دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے کنارے آئے اور دعا کی کہ یا اللہ، اس مگر مچھ کو ظاہر فرما دے۔ اچانک ایک مگر مچھ باہر آیا، آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو چیر ڈالا اور اس کے پیٹ سے بچے کو زندہ سلامت نکال لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔